الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ جائے اور اسے دنیا کی ہر چیز دے دی جائے، مگر شہید اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں لوٹ جائے اور بار بار اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے۔ ناظرین کرام، آج جہاں بھی آپ کہیں بستے ہیں ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا، کیونکہ آج غزوہ احد کے اسباب، اس کے پس منظر، حالات و واقعات اور اثرات و نتائج پہ بات کریں گے، اور یہ آپ کو بتلائیں گے صاحب کہ جنگ جو ہے نا وہ تعداد سے نہیں لڑی جاتی ہے، جنگ بنیادی طور پر جذبوں سے لڑی جاتی ہے اور جذبوں سے جیتی جاتی ہے۔ اب ذہن میں رہے ناظرین کہ غزوہ بدر کے انتقام کی بھٹی میں جلنے والے قریش مکہ کے بہترین سامان حرب سے لیس 3000 جنگجو اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار تھے، جن میں 700 زیرہ پوش اور 200 گھڑ سوار شامل تھے۔ سواری اور باربرداری کے لیے 3000 اونٹ بھی انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شعراء اور ناچ گانے والے بھی لشکر میں موجود تھے اور حبشی غلام کو بھی فوج میں باقاعدہ شامل کیا گیا تھا۔ مدینہ کے یہودیوں اور آپ جانتے ہیں کہ منافقین سے بھی قریش مکہ کے باقاعدہ خفیہ رابطے چل رہے تھے، اور یہودی قبائل نے بھی باقاعدہ مالی امداد یعنی فائنینشلی ان کو سپورٹ کیا تھا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تحت کیا جائے۔ یعنی قریش مکہ اس مرتبہ اپنی فل فورس کے ساتھ اور اپنی مکمل پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ قریش کی خواتین بھی اپنے مردوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب تھیں، اور انہوں نے مسلمانوں کے لہو سے اپنے انتقام کی آگ بجھانے کی منتیں باقاعدہ مانگ رکھی تھیں۔ چنانچہ معزز گھرانوں کی خواتین بھی لشکر کا حصہ بنی۔ وہاں مصطفی انٹیلیجنس کے سربراہ جناب عباس علیہ السلام مکے سے قاصد کے ذریعے ساری اطلاعات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج رہے تھے۔ مسجد نبوی میں ناظرین مجلس شورا کا ہنگامی اجلاس ہوا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی سخت کی گئی، مدینہ پاک کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا۔ مجلس شورا مدینہ پاک میں رہ کر مقابلہ کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ ان کی رائے تھی۔ نوجوان باہر نکل کر دشمن سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، یہ ان کی رائے تھی، لہذا نوجوانوں کے فیصلے کو ترجیح دی گئی اور باہر نکلنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کائنات کے سپریم کمانڈر کو جناب صدیق اکبر اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے لباس حرب پہنایا، زرہ کے ساتھ لگی چمڑے کی پیٹی پر تلوار لٹکائی، ڈھال پشت پر رکھی، سر مبارک پر امامہ باندھا۔ سپریم کمانڈر نے 1000 مجاہدین پر مشتمل لشکر کو 3 دستوں کے اندر تقسیم کیا۔ انصار کے قبیلہ اوس کا علم حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ قبیلہ خزرج انصار کا علم جو ہے ناظرین حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، جبکہ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ لشکر میں 100 زرے اور 2 گھوڑے تھے۔ ناظرین ابھی ذہن میں رکھیے گا، یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی، امام الانبیاء اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار پہلے ہی حمائل تھی، ڈھال پشت پر موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمان کو کاندھے پر ڈالا، ایک ہاتھ میں نیزہ پکڑا، پھر حمد باری تعالیٰ کے ساتھ کوچ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ اب مصطفی دیوانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں میدان احد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کے آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دائیں بائیں زرہ پوش اور لشکر کے باقی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکیورٹی پر مامور تھے، یعنی کائنات کے تاجدار سپریم کمانڈر اس وقت میدان جہاد میں جا رہے ہیں۔ ناظرین روانگی سے پہلے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نابینا صحابی تھے، مدینے کا امیر مقرر فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر کوچ
کرنے کا حکم فرمایا۔ مشرکین نے احد کے دامن میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اجالا ہو چکا تھا ناظرین، دونوں فوجیں ایک دوسرے کی حرکات و سکنات کو بخوبی دیکھ رہی تھیں اور مطالعہ کر رہی تھیں۔ یہی وہ وقت تھا جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اچانک اسلامی لشکر سے اپنے 300 لوگ لے کر الگ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب 700 نفوس قدسیاں ہیں، یوں کہیے کہ 700 محمدی دیوانے ہیں۔ 15 برس سے کم عمر کے صحابہ بھی ناظرین اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر قربان کرنے کو مچل رہے ہیں۔ عشق و محبت و جانثاری و فداکاری کے عجیب مناظر پر چشم فلک شاہد ہونے تھی ناظرین۔ اپنے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدمۃ الجیش پر مقرر کیا گیا، یعنی پورے لشکر کا علم بردار مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا گیا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو چکی ہے ناظرین، میدان احد عاشقوں کا میدان بنا ہوا ہے۔ عجیب عشق تھا اور عجیب شوق شہادت تھا ناظرین۔ احد والے بھی بس عہد والے تھے کہ شمع رسالت کے پروانوں نے چاروں طرف سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا۔ کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہ تھی، ہر غلام جانے جہاں کی پرواہ کیے ہوئے تھا۔ جسم کٹتا ہے تو کٹے، خون بہتا ہے تو بہے، جان جاتی ہے تو جائے۔ جو تیر آتا تھا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے سینے کے اوپر کھایا کرتے تھے۔ جو تلواریں چلتی تھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسموں کو باقاعدہ چیرا کرتی تھی۔ جو نیزے چلتے تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس جسموں میں پیوست ہوا کرتے تھے۔ یعنی آج میدان احد شہداء کا قائد بنا ہوا ہے۔ ایسے میں ناظرین جبرائیل امی بھی آسمانوں سے اتر آئے، وہ بھی آسمانوں سے اتر آئے، کیونکہ امام الانبیاء موجود ہیں تو امام الملائکہ سدرۃ المنتہا پہ کیسے تشریف فرما ہوں گے۔ مسلمان قلت تعداد اور سامان حرب کی کمی کے باوجود کفار کو پسپائی پر مجبور کر رہے تھے۔ کفار مکہ کے 3000 جنگجو ناظرین جو سامان سے مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہو کے انتہائی یوں کہیے کہ زام کے اندر لپٹے ہوئے اور انا پرستی کے خول کے اندر بند ہو کر وقت کے فرعون بن کر آئے تھے، اپنے سامان حرب اور بہادری پر جن کو بڑا ناز تھا، 700 بے سر و سامان مجاہدین کے سامنے مکمل طور پہ پسپا ہوئے، بے بس ہوئے اور کچھ ہی دیر میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہاں میں ناظرین ایک تاریخی حقیقت سے ذرا پردہ اٹھانا چاہوں گا، اور یہ پرابلم ہے صاحب، لکھنے والوں نے بھی غلط لکھا اور انٹرپریٹ کرنے والوں نے بھی غلط انٹرپریٹ کیا۔ دیکھیں صاحب، جب دو یعنی یوں سمجھ لیجیے فریقین جب میدان جہاد میں اترتے ہیں نا تو ذہن میں رکھیے گا کہ ناکام ہونا کیا ہوتا ہے، شکست کھانا کیا ہوتا ہے۔ شکست کھانا یہی ہوتا ہے نا، یا تو آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں یا آپ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ غزوہ احد کے موقع پہ بنیادی طور پہ کفار بھاگ گئے تھے۔ اٹ مینز مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر غزوہ احد میں اور میدان احد میں فتح عطا فرمائی تھی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقین تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، اور تیسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب تشریف فرما ہیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے آج کا موضوع اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ آج ہم اگر مگر کے چکر میں الجھے ہوئے ہیں صاحب۔ وہاں تو معاملہ کچھ اور تھا، وہاں تو صرف ایک ہی بات تھی کہ یہاں قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے تھے، اس کو حکم کیے درجے پہ اہمیت دیتے تھے اور اپنی جانوں کو نشاور کیا کرتے تھے۔ پہلے غزوہ احد کے اسباب پہ ذرا بات کرتے ہیں، وہ کیا تھے، اور کفار نے خاص طور پہ جو اسٹریٹجی اختیار کی، جو ان کی تیاری تھی اور جو ان کا نیکسس تھا یعنی مدینہ کے منافقین کے ساتھ بھی اور یہودیوں کے ساتھ بھی خاص طور پر بتائیے ذرا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یقیناً اسلام کی غزوات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ شوق شہادت اور اعلاء کلمات اللہ کے جذبے کے ساتھ معمور اور سرشار نظر آتی ہیں۔ ایک بات تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کم و بیش 83 غزوات اور سرایہ ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں، جن میں آپ خود شریک ہوئے یا آپ نے لشکر روانہ فرمائے، مگر وہ تمام کے تمام جارحیت پر مبنی نہیں تھے بلکہ صرف دفاع پر مبنی تھے، دفاع پر مبنی تھے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ان کا بنیادی مقصد تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہی مقصد دے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا کہ وہ ذات جس نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ دین کو غالب کر دے، مگر دین کو غالب کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے کم و بیش 13 سال مکہ میں گزارے، مگر آپ نے صحابہ کرام کو
مزاحمت کرنے، تلوار اٹھانے، ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہاں تعداد کم تھی اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، تو 313 کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو وہاں تو 400 کے ساتھ ہجرت ہوئی ہے، تو لہٰذا ہجرت سے قبل جب عدد 400 سے زیادہ ہو چکا تھا مسلمانوں کا تو وہاں پر بھی ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی اسٹریٹجی یہی تھی کہ ہم نے جارحیت نہیں کرنی بلکہ واعظ و نصیحت سے کرنا ہے۔ اور یہ جو پہلی 3 غزوات ہیں، بدر ہے، احد ہے، پھر خندق ہے جسے احزاب بھی کہتے ہیں، ان تینوں کا محل وقوع اگر آپ دیکھیں تو یہ یا مدینہ میں ہے یا مدینہ کے قریب ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جارحیت تو وہ کر رہا تھا جو سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آ رہا تھا، وہ چڑھائی کرنا ہے لو لشکر کے ساتھ، تو یہ تو دفاع کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام کے خلاف کہ معاذاللہ تلوار کے زور سے پھیلا، تلوار کے زور سے نہیں، اسلام ہمیشہ کردار سے پھیلا ہے، تلوار اس کردار کی حفاظت کے لیے کھڑی رہی ہے۔ اب ہم غزوہ احد کو دیکھتے ہیں جب، تو اس کے اسباب میں سب سے بنیادی سبب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تو ہے وہی کہ جو چلا آ رہا تھا 13 سال مکہ کے، اور یہ بھی 3 ہجری یہاں ہو گیا تھا، وہ تھی اسلام دشمنی، کہ وہ کسی طور پر نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو حق کا قافلہ ہے یہ آگے بڑھتا رہے اور رواں دواں رہے، تو وہ کسی بھی طرح سے اس کی سرکوبی کے لیے اپنی دشمنی یا عداوت کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ بنیادی مقصد تو یہی تھا۔ مگر جو معروضی حالات کے تحت ہم اسباب کا جائزہ لیں تو وہ سبب ان کا ہے بدر کے اندر شکست کھانا۔ بدر کے اندر جب ان کو اتنی شکست فاش ہوئی، وہ تو آئے تھے اس تکبر اور رعونت کے ساتھ 1000 کا لشکر دے کر اور بڑے بڑے سردار لے کر کہ بس ہم گئے اور یہ معاذاللہ سب کو ختم کر کے واپس آئے، اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ تو انہوں نے نہ سوچا تھا نہ انہوں نے تصور کیا تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جو شکست تھی اب وہ انہیں کسی طرح سے بھی چین نہیں لینے دے رہی تھی، وہ مضطرب تھے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس میں بدر میں تقریباً 70 کے قریب کفار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم و بیش مکہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مقتول واپس آیا۔ ایسے ہی تھا، ایسے ہی تو ہر ایک مقتول کا تعلق ایک گھر سے ہے، ایسے ہی تو پھر اس سے ہر گھر کے اندر ایک انتقام کا جذبہ پیدا ہوا، ایسے ہی اور اس انتقام کے جذبے کو پھر بڑھاوا دیا گیا، پھر اس اشتعال کو پھیلایا گیا، مزید بڑھایا گیا، تو وہ ایک اشتعال بھی تھا اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کا ایک جذبہ بھی تھا، یہ بھی اس کا ایک سبب تھا۔ پھر اس کے ساتھ ہم ایک تیسرے سبب کو ساتھ ملا لیں، وہ یہ کہ جو قریش مکہ تھے وہ پورے خطے کے اندر سیاسی اعتبار سے اپنی برتری رکھتے تھے، اور وہ کسی طور پر بھی اپنی برتری کو چیلنج ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ان کے اپنے ایگزسٹنس کا ایشو تھا، ان کے اپنے وجود کا مسئلہ تھا کہ بھی ہم نے ہر حال میں کھڑے ہونا ہے اور ہم نے اپنی اس برتری کو ثابت کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ تکبر سے بھرے ہوئے تھے، رعونت سے بھرے ہوئے تھے، انتقام سے بھرے ہوئے تھے، اور کفر اور باطل سے بھرے ہوئے تھے، اور وہ چڑھ دوڑے۔ اچھا، یہ پھر احد سے پہلے ایک چھوٹا سا معرکہ ہوا جسے غزوہ سویق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سویق عربی میں ستو کو کہتے ہیں، چونکہ یہ پھر 200 گھڑ سواروں کے ساتھ آئے تھے، مگر چونکہ پھر بھاگ نکلے اور وہ ستو کی بوریاں پھینک گئے، اس وجہ سے اس کا غزوہ سویق نام پڑا، عریض کے مقام پر ہوا۔ مگر یہ جو انہوں نے پھر وہ بھی ایک شکست تھی۔ تو احد کی صورت میں جب وہ ان تمام جذبات کو لے کر پہنچے اور انہوں نے تیاری کیا کی تھی، انہوں نے تیاری انہوں نے یہ کی کہ ایک تو 3000 کا لشکر ہے، اور پھر 3000 ان کے پاس اونٹ ہیں، پھر گھڑ سوار ہیں، پھر یہ جو تیاری کفار کر کے لائے تھے، یہ تیاری جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ تھی، 5 گنا زیادہ تیاری کے ساتھ آتے ہیں۔ مگر اس سے ہمیں ایمان کا پیغام یہ ملتا ہے کہ تیاری وہی ہوتی ہے جو تقوی کی ہو، ایمان کی ہو، کردار کی ہو، عظیمت کی ہو، وہی آپ کو فتح یاب کرتی ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ ویری فرسٹ ڈے سے سرکار کی ٹیچنگز اور پریچنگز میں اور اسلام کا جو مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ اپنا ایک مزاج ہے، اس نے بات تو میں سمجھا دی نا کہ کبھی بھی تعداد کے اوپر، اسلحے کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر ناز مت، اس پر زعم مت کرنا۔ ہاں، ناز ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً مدد کے اوپر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت پہ۔ اچھا، اب چونکہ بات تھوڑا سا سیناپسس کی صورت میں چاہتا ہوں اس کو ذرا ڈیٹیل میں بیان کریں کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی ایکچولی وہ کیا تھی، ان کی تیاری کیا تھی، اور خاص طور پہ اس میں آپ یہ بھی بتائیے کہ تھوڑا انہوں نے حوالہ دیا کفار کا
لیکن منافقین اس میں خاص طور پہ ایک بڑا کردار ان کا تھا، اور وہ مطلب ان کا ریشو جو ہے مطلب وہ ظاہر ہے مطلب 1/3 کا ریشو تھا، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ مکمل طور پہ ایکسپوز ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں قرآن میں بہت واضح طور پہ جو ہے وہ فرما بھی دیا. وہ کیا ماجرا تھا ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا اور ماہ شوال میں واقع ہوا. غزوہ بدر ماہ رمضان میں ہوا تھا، اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد ماہ رمضان کے بعد غزوہ احد جو ہے واقع ہوا، اور اس کا محل وقوع جو ہے احد پہاڑ کے ساتھ جو میدان میں وہاں پر یہ واقع ہوا. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکتوب بھیجا، یعنی آپ ایمان اپنا لا چکے تھے بدر کے بعد، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو اس وقت چھپایا ہوا تھا، کفار کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب یہاں پہ لشکر کی تیاری دیکھی گئی تو آپ نے ایک مکتوب لکھا، اور سیرت نگار نے اس بات کو لکھا ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب کے جو بڑے دل نشین الفاظ ہیں وہ بہت پیارے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ نے جس شخص کو منتخب کیا نا، وہ بڑی تیزی سے سفر کرنے والا شخص تھا. یعنی وہ یہ تھا کہ جو 4 دن کا سفر جو وہ 3 دن میں طے کر لیتا تھا، آپ نے اس کو بلایا اور کہا کہ 4 دن کا سفر 3 دن میں نہیں، بلکہ تم نے 4 دن کا سفر 2 دن میں طے کرنا ہے، اور اگر ہو سکے تو دن اور رات سفر کرتے ہوئے جاؤ، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے میں جا کے مکتوب پہنچا دو کہ یہاں پہ کفار تیاری کر رہے ہیں. اور یہاں اس انداز سے تیاری کی اب نوعیت دیکھیے. جناب عباس علیہ السلام، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا معاملہ کیا. دیکھیے حضور کے چچا تو پھر دائرے کے حضور کے ساتھ ہی ہمیشہ سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بھتیجے کو کسی بھی مقام پہ چچا تنہا چھوڑ دے، اور وہ چچا کہ جن کا حضور سے قرب خاص اتنا زیادہ ہو، اور خاص طور پہ جناب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو، حضرت عباس کا ذکر خیر ہو، جناب ابو طالب کا ذکر خیر ہو، تو آپ تو دیکھیے کہ یہ تو حضور کے بالکل ساتھ ہر لمحہ ہے نا، ہر لمحہ حضور کے ساتھ ہے نا یہ. تو اب دیکھیے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی اور تیاری کا ذکر کیا گیا کہ شاعر ان کے پاس موجود ہیں جو نغمے لکھ رہے ہیں، جو رجز وغیرہ لکھ رہے ہیں، خواتین ان کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں، گھوڑوں کی تیاری، ہر چیز کی تیاری، 3000 کا لشکر، اور سارے کا سارا مال جو نفع کا تھا سب کا سب یہاں تیاری، زبردست تیاری. اب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کو پڑھا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاورتی اجلاس منتخب فرمایا، اور پھر حضور نے اپنی تیاریوں کا جائزہ لیا کہ دائرے کے ایک دم سے اب یہ سارا معاملہ، اب ہم تیاری کیا کر سکتے ہیں. تو اس وقت نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں جو افراد تھے انہیں تیار فرمایا مجاہدین کو، تو کہا جاتا ہے کہ 1000 افراد، مگر بعد میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ 300 افراد لے کے چلا گیا. یعنی 700 صحابہ وہ ہیں کہ جو اپنے دل سے، اپنے جسم سے، اپنی روح سے سرشار ہو کر حضور کے ساتھ موجود ہیں. اور اس میں علامہ صاحب ایک خاص بات کہ سرکار اسلام نے جب مجلس شورا سے مشاورت کی تو انہوں نے فرمایا کہ مطلب عرض کیا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے جو جاتے ہیں حضور کی رائے. لیکن آپ نے نوجوانوں کی جو بات تھی، نوجوانوں نے اصل میں اس وقت یہ کہا کہ ہم بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے. بدر چونکہ بہت اچانک ہوا تھا اور مقصد وہاں پہ جنگ کرنا بھی نہیں تھا، وہ تو قافلے کا تعاقب تھا. تو اب یہ ساری صورتحال جو تھی، نوجوان نے کہا کہ ہم تو چلیں گے، آگے بڑھیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لیں گے، جنگی لباس حضور نے پہنا. جب باہر تشریف لائے تو جو اکابر صحابہ تھے انہوں نے نوجوانوں کو کہا نہیں، تمہیں حضور کی رائے پر اپنی رائے نہیں دینی چاہیے تھی. اب انہوں نے کہا کہ حضور ہم معذرت طلب کرتے ہیں، آپ جو چاہیں گے ویسا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جملے ارشاد فرمائے کہ اللہ کے رسول نے جب جنگی لباس پہنا تو اب 2 چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس راہ میں شہادت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. یہ ہے لیڈرشپ. جنگی لباس پہننے کے بعد واپس نہیں آنا، یعنی یو ٹرن لینا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب جو ہو گیا جو ہے وہ جانا ہے. اور یہ لیڈرشپ ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کے، یہ نہیں کہ اپنے سپاہیوں کو آگے بھیج دیں خود پیچھے رہے. میرے آقا ہمیشہ آگے رہے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں بھی قیادت فرمائی. اب 700 افراد جو ہم خاص احد کا وقوع دیکھتے ہیں، وہاں پہ 700 افراد موجود ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اچھا، کفار کی جو سازش تھی نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا سورۃ انفال کی آیت نمبر 36 میں، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ. آیت کے آخر تک ترجمہ پڑھ دیتا ہوں میں کہ بے شک کافر لوگ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس کے اثر سے اللہ کے دین سے لوگوں کو روکے. یعنی ان کی یہ نشانی بیان کی، کافر اپنا مال ہمیشہ اس لیے خرچ کریں گے کہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے. نہ صرف اس وقت بلکہ آج تک کے لیے ساری بات ہے کہ کافر اپنا مال اس لیے خرچ کریں گے کہ وہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے. اور دوسرا کہا گیا کہ یہ خرچ کرنا ان کے حق میں پچھتاوا ندامت بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت کے ذریعے وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. اچھا، اب یہ سارا معاملہ جب ہوا، اب مسلمان جب یہاں پہ جمع ہوئے تو 2 لشکر آمنے سامنے ہیں. اب 300 افراد چلے گئے یہاں سے، اب 700 افراد رہ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد میں جس کا ذکر انشاءاللہ آگے ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں
ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور جو موجود تھے، ان دونوں گروہوں کا ذکر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، فرمایا ایمان والو تم غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ کبھی بھی، یعنی یہ چھوڑ کے تمہیں جا رہے ہیں، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ غیر ہیں، ان سے راز کی باتیں نہ کرو، یہ فتنہ انگیزی میں کبھی کمی نہیں کریں گے اور تمہیں سخت تکلیف پہنچانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو لہذا یہ سارے معاملات ہوئے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند افراد کو اپنے ساتھ رکھا، چند افراد کو ایک پہاڑ کے پیچھے ایک ٹیلا تھا، فرمایا کہ سفید کپڑے پہن کر اور سفید وردی کے اندر تم نے یہاں رہنا تاکہ ہم تمہیں دور سے دیکھ سکیں، اور اس جگہ کو تم نے چھوڑنا نہیں ہے۔ 50 افراد وہاں پر منتخب فرمائے اور پھر نبی مکرم علیہ السلام آگے جو بڑے ہیں۔ بس ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ سارا واقعہ ہوا نا اور مسلمانوں کی تعداد میں کچھ قلت ہوئی اور کفار کی تعداد 5 گنا زیادہ 3000 افراد وہاں موجود ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے دل میں یہ بات آئی، کہا کہ تعداد زیادہ ہے اور ان کو شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، تو قرآن نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہا کہ ہم زیادہ افراد لے کر کے آ جائیں گے۔ مسلمانوں نے اس وقت یہ کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، ونعم الوکیل، اور سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یہی الفاظ سیرت گور لکھا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی زبان پر بھی جاری تھے کہ جو حضرت شیر پڑھا تھا کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور اقبال نے اس کو یوں بھی لکھا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اب آئیے ذرا، جو ایک بڑا اس میں یوں کہیے کہ موٹیویشنل موقع ہے یہ، کیونکہ آج نوجوانوں کے اندر جو ہے نا، جو ہمارے یہاں خاص طور پہ عشق کی شدت اور حدت پہ ایک کوشچن مارک آتا جا رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ، ظاہر ہے یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سرکار پر مر مٹنے والے پوری دنیا میں آج بھی اسی انداز سے موجود ہیں، بس صرف خدا نخواستہ خاکم بدین بات آ جاتی ہے تو اپنا سب کچھ لٹانے کو تیار ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ ٹارگٹ بنیادی طور پہ نوجوان ہے۔ لیکن یہاں اگر ہم فوراً ایک دم ایک لمحے میں لوگوں کو میدان احد کی طرف لے جائیں، بلکہ مدینہ پاک کی سرزمین کی طرف لے جائیں، تو وہاں ہمیں جب ہم پڑھتے ہیں تاریخ میں تو کم عمر نوجوان جو ہیں وہ شوق شہادت میں مچلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس سرکار اور مطلب انڈر ایج، ایکچولی سرکار نے پیمانہ بنایا تھا نا 15 برس کی عمر کا، انڈر ایج جو مطلب نوجوان ہیں وہ مچلتے ہوئے، تو ان کے جو ایمان افروز واقعات ہیں وہ ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں نوجوانوں کے سلسلے میں نا 2 طبقے ہیں، ایک تو کہتا ہے جوانی دیوانی، ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کا عہد جوانی میں پارسا ہونا خدا کی قسم یہ توہین ہے جوانی کی، ایک تو یہ طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جوانی میں پارسا ہونا جو ہے نا وہ جوانی کی توہین ہے، اور ایک سرکار علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس وقت اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم احد کو دیکھیں نا تو 18 سال یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ 14 سال سے لے کر 40 سال تک کے جو جوان تھے ان سب کے اندر ہمیں ایک جذبہ نظر آتا ہے، سب کے ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں کہ جو اس موجودہ دور کے جوانوں کے لیے ہمارے مشعل راہ ہیں، اگر ان کو اپنا لیں، ان کا جذبہ دیکھ لینا، تو پھر آج کا جوان بھی وہ جذبہ اگر اب خود اختیار کر لے گا تو کوئی اس جوان کو دبا نہیں سکتا۔ اس میں پہلا تذکرہ میں کرتا ہوں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی ایج جو ہے اس وقت 35 سے 40 کے درمیان تھی۔ اچھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب مسلمانوں کے درمیان تھوڑی سی ہلچل مچی کہ جب سرکار علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں افواہ پھیل گئی، تو اس وقت یہ سرکار علیہ السلام کی جب اطلاع ملی کہ شہید نہیں ہوئے تو سب یہ آئے سرکار علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اور انہوں نے تیر چلانا شروع کی، اور یہ ماہر تیر کمان تھے اور اتنی بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے کہ انہوں نے 2 کمانیں توڑ دی۔ اب وہاں پر جب یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے دفاع میں تیر چلا رہے تھے تو ساتھ ساتھ ایک شعر پڑھ رہے تھے کہ نفسی لنفسی کل فدا، کہ میری جان آپ کی جان پر فدا، وجہی لوجہی کل وقا، کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کے لیے ایک سپر ہے، ایک ڈھال ہے۔ جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تیر چلا رہے تھے نا اور یہ شعر پڑھ رہے تھے تو سرکار علیہ السلام اٹھ کر کبھی دیکھتے تھے کہ تیر کس انداز سے چلا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ جھک جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کفار آپ پر جو ہے وہ حملہ کر دیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے ان کے یہ اشعار، ان کی یہ گفتگو سن کر کہا
کہ ابو طلحہ کی تنہا آواز جو وہ لشکر سے زیادہ کفار پر بھاری ہے، صرف ان کی آواز ہی اتنی زبردست تھی، یہ ان کا جذبہ تھا۔ پھر ایک اور آپ دیکھیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی تذکرہ آتا ہے، یہ بھی ان کی بھی عمر جو ہے وہ 30 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ جب یہ وہاں پر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ، اور یہ وہ سعادت مند شخصیتیں ہیں کہ جو بطور خاص احد کے میدان میں ایک جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انہی کے لیے ظاہر ہوا، اور یہ جب تیر کمان لے کر آئے تو یہ جب تیر چلاتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام انہیں تیر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ فدا کا امی و ابی، کہ اے سعد تم پر میرے ماں باپ فدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ واحد شخصیتیں جن کے لیے سرکار علیہ السلام نے یہ کلام کیا۔ پھر تھوڑا اور آگے آئیں تو ہمیں پھر جو ہے وہ ان جوانوں میں ایک حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی عمر 18 سال ہے۔ ابھی جو احد کا جنگ تھی اس سے پہلے ہی، ایک رات پہلے ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ اب یہ اس وقت اپنی جو معاملات تھے اس میں، شادی کے بعد اس میں مصروف تھے، تو اتنے میں اعلان ہوا۔ اب یہ کشمکش میں تھے کہ میں جاؤں نہ جاؤں، اتنے میں پھر ان کا شوق شہادت جو ہے وہ بڑا اور یہ فوراً آ گئے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے، میدان میں گئے، وہاں پر یہ شہید بھی ہوئے۔ پھر جب شہادت کے بعد مسلمانوں کی جو لاشیں تھے، جو شہداء کی لاشیں تھے، ان کو تلاش کیا جا رہا تھا تو ان کی لاش جو ہے وہ لوگوں کو نہیں ملی۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم حنظلہ کو تلاش کر رہے ہو تو یہ حنظلہ کو تو فرشتے آسمانوں پر لے کے گئے جن کو غسل لیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ان کی لاش زمین پر تشریف لائی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اسی لیے ان کو پھر غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ذات کے جن کو ملائکہ نے غسل دیا۔ پھر تھوڑا اور آگے چلیں تو بطور خاص 2 جوانوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ان میں حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب۔ کیا واقعہ ہے یہ تو؟ یہ انڈر ایج تھے بطور خاص، یہ 14 سال، ویسے تو 17 سال سے، یہ ایسے 17 افراد تھے جو 14 سال سے کم عمر کے تھے، تو ان سب کو واپس کیا۔ ان میں یہ 2 افراد بھی شامل ہیں۔ میں تو کر رہا ہوں 15 سال کا ایک اسکیل بنایا تھا سرکار نے، تو ان میں یہ بھی شامل تھے۔ یہ سمرہ بن جندب کے بارے میں کہا گیا کہ حضور یہ جو ہے نا وہ ماہر تیر انداز ہیں، ان کو ساتھ لے لیا جائے، بھی بڑی اچھی لڑتے ہیں۔ جی، تو جب یہ حضرت رافع بن خدیج کے بارے میں کہا کہ یہ ماہر تیر انداز ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے لیں، تو ان کو ساتھ لیا گیا۔ اتنے میں سمرہ بن جندب جو ہے وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ان سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوں، آپ میری ان کی کشتی کروا لیں، میں ان کو پچھاڑ دوں گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان کشتی کروائی تو حضرت سمرہ بن جندب نے حضرت رافع کو جو ہے وہ پچھاڑ دیا اور وہ جیت گئے۔ پھر سرکار علیہ السلام نے ان کو سلیکٹ کیا، دونوں کو سلیکٹ کیا اور دونوں ساتھ روانہ۔ یہ ہے وہ جذبہ، وہ شوق شہادت۔ اور آخر میں 2 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جن میں شماس بن عثمان، یہ 22 سال کی عمر تھی، اور حضرت حارث بن اوس، ان کی 28 سال کی عمر تھی، جنہوں نے شہادت حاصل کی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے ناظرین کرام، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آج، ہمارا نوجوان بنیادی طور پر کیا کر رہا ہے؟ ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج سوشل میڈیا کے اوپر اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ ہمارا نوجوان جو ہے آج کالجز میں اور یونیورسٹیز میں جو ہے اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنے کلچر کو جو ہے اپنے پاؤں پہ تلے روند رہا ہے۔ ہمارا نوجوان جو ہے وہ آج اللہ ماشاءاللہ، جو نوجوان آج بھی سمجھ رہے ہیں کہ صاحب اس دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، آج ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے صاحب؟ ہمارا نوجوان جو ہے وہ اپنا عیش و عشرت کے اندر پڑا ہے، بے شرمی اور بے حیائی عروج پہ نظر آتی ہے۔ اور یہ دیکھیے صاحب کہ وہ ہرکارے بنے ہوئے ہیں بنیادی پولیٹیکل پارٹیز، مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، اور صرف انہی کی ایجنڈے کو ٹو کرتے ہیں اور دن رات صرف ایک ہی کام کرتے ہیں، دوسرا کچھ نہیں۔ یعنی ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ قبر میں اتارے جائیں گے تو یہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گی، یہ سیاسی لیڈر ان کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہاں، ایک رہنما ہیں، ایک رہنما جن سے اگر نوجوانوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیا نا تو وہ ان کو ہر وقت ہر پل ان کی نصرت، ان کی مدد جو ہے شامل حال نظر آئے گی، اور وہ ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو رب حبلی امتی آج بھی کہہ رہے ہیں اور رب حبلی امتی اس وقت بھی پکارتے رہیں گے۔ انہی کے ساتھ تعلق جوڑیے، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے۔ ویسے تو ظاہر ہے بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز کو آپ سنتے ہیں نا، آج آپ کو بتاتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے کس انداز سے موٹیویٹ کیا تھا اپنے غلاموں کو غزوہ احد کے موقع پہ۔ درود پاک۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، غزوہ احد پہ بات ہو رہی ہے، حالات، واقعات، پس منظر اور اس کے بعد جو نتائج مرتب ہوئے، لیکن ان نتائج کے مرتب ہونے سے پہلے ناظرین میں ایک بات آپ کو میں عرض کرنا چاہوں، اور ظاہر پھر اس سلسلے کو وہیں ہم اسی طرح سے جوڑتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے اپنے غلاموں کی، اپنے دیوانوں کی، شمع رسالت کے پروانوں کی، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اپنے ساتھیوں کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن کی نا ناظرین، اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ایمانی حدت اور شدت کو آپ نے کس لیول پہ پہنچا دیا تھا
کہ وہ دنیا کو مکمل طور پہ ہیچ سمجھتے تھے. ان کا مطمع نظر صرف یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. وہ اس بات پہ بالکل فرم بلیو رکھتے تھے کہ سرکار علیہ السلام نے ڈونٹس کے ایریاز بتا دیے, ڈوٹس کے ایریاز بتا دیے, اب ہمارے لیے زندگی کچھ بھی نہیں ہے صاحب. پہلا قدم ہم نے میدان جہاد میں رکھنا ہے اور انشاءاللہ دوسرا قدم ہمارا جو ہے وہ جنت کے اندر ہوگا. یہ ان کا بلیف تھا اور وہ دنیا کو کوئی کھاتے میں لاتے ہی نہیں تھا نا صاحب. ہماری تو پرابلم یہ ہے کہ آج دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں اور دنیا کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مطمع نظر ایکچوئل جو ہے وہ آخرت تھی. اب اس سلسلے کو مفتی صاحب وہیں سے جوڑ دیجئے ذرا اور مقام احد پہ ہمیں لے جائیں. اور کائنات کے تاجدار نے جو انتہائی کمال, انتہائی پر مغز اور کمال موٹیویشنل جو آپ نے خطبہ دیا ہے, وہ ایک ظاہر ہے مطلب جو یوں کہہ لیجئے کہ جہاد کے میدانوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑی کمال اسپیچ ہے. ذرا اس پہ گفتگو کیجئے. ہاں, یقیناً بہت اہم بات ہے. اللہ رب العزت نے کفار کے ایک ارادے کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیں, اس حق کے چراغ کو بجھا دیں. اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے اس نور کو, نور ایمان کو, نور ہدایت کو منزل مقصود تک پہنچائے گا, چاہے کافر اسے ناپسند ہی کیوں نہ کرتے رہیں. تو وہ پھونک مار کر جس چراغ کو بجھانا چاہتے تھے, تو اللہ رب العزت نے اس چراغ کو اتنا روشن فرمایا. اور کس کے ذریعے سے روشن فرمایا, کس کے ذریعے سے اس قافلے کو تقویت عطا فرمائی؟ وہ ذات آقا علیہ السلام کی ہے. اور آقا علیہ السلام کا جو کردار اس غزوہ میں ہمیں سامنے نظر آتا ہے, ابھی ہم نے اس کا ایک جھلک میں تذکرہ کیا کہ بحیثیت سپہ سالار کے آقا علیہ السلام نے کس طرح سے تیاری کروائی اور کس طرح سے اپنی حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا. مگر اس سے بڑھ کر جو آقا علیہ السلام کا کردار سامنے آ رہا ہے وہ بحیثیت مربی کے ہے. یعنی اس موقع پر بھی جو آپ سپیچ فرما رہے ہیں, جو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, اس کے اندر جہاں آپ نے جنگی اصول عطا فرمائے, وہاں اخلاقیات کی کس طرح سے آپ نے تلقین فرمائی, اور اخلاقیات سے بڑھ کر وہاں اس میدان میں یعنی آس پاس سارا جنگی ماحول ہے, مگر آقا علیہ السلام تزکیہ نفس کی تلقین فرما رہے ہیں. وہاں پر آقا علیہ السلام اصلاح ذات کی تلقین فرما رہے ہیں, وہاں پر اطاعت الہی کی تلقین فرما رہے ہیں. تو اگر ان تمام کانٹینٹ کو ہم دیکھیں تو آقا علیہ السلام کا خطبہ مبارک اس مقام پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سپہ سالار سے بڑھ کر ایک مربی کے طور پر یہاں تشریف فرماتے ہیں. اور آپ دیکھیے کسی جنرل کو تاریخ میں اٹھا لیجئے, میں دعوے سے کہتا ہوں, ارے گرد کو تو چھوڑیے صاحب, دور دور تک جو ہے بھٹکتے ہوئے نظر نہیں آتے اس حوالے سے کہ جو سرکار علیہ السلام نے خطبہ دیا ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی کہ اس وقت تو توجہ کہیں اور ہوتی ہی نہیں. یہ آقا علیہ السلام کی شان تھی کہ آپ دریا کو سمندر کوزے میں بند کر رہے ہیں, اور آقا علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کا جو سب سے پہلا لفظ تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس شے کی جو اللہ نے قرآن میں عطا فرمائی ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کرو ہر حال میں. حالانکہ جنگ کا موقع ہے مگر ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم رہو. یہ نہ ہو کہ کسی کا انتقام یا غصہ تمہیں کسی ایسے کام کے اوپر ابھارے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ ہو. پھر آپ فرماتے ہیں اس لشکر سے, فرمایا سنو تم اجر اور ثواب کے ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو کہ جو آج اس مقام پر کھڑا رہا صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, تو اس نے اپنی منزل کو پا لیا, کامیاب ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے راضی کر لیا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دشمن کے سامنے ثابت قدم ہو کر کھڑے رہنے کا مرحلہ ہوتا ہے, فرمایا یہ بہت اہم ہوتا ہے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور اسے تم نے سر کرنا ہے صبر کے ذریعے سے, صبر کرتے رہنا. اور آقا علیہ السلام نے اس خطبہ مبارک میں کئی انداز سے صبر کو بار بار بیان فرمایا, جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ مبارک ان تمام مشکلات کو دیکھ رہی تھی. آقا علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ منظرنامہ کیا ہے اور کتنے کٹھن حالات کا سامنا ہونے والا ہے. تو آقا علیہ السلام بار بار انہیں صبر کی اور استقامت کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے ساتھ دیکھیے جیسا کہ میں نے عرض کیا, اس کانٹینٹ کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہاں نماز جمعہ کی ادائیگی کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جمعہ ہر حال میں فرض ہے
اور کس پر فرض ہے اس کو ہر حال میں تم نے ادا کرنا ہے، حلال اور حرام کی حدود کو ہر حال میں تم نے قائم رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حلال کو واضح فرما دیا، حرام کو واضح فرما دیا، اور مشتبہات ہیں ان سے بھی بچو، یہ تقوی ہے۔ یعنی یہ واضح و نصیحت بھی وہاں جاری ہے۔ یعنی یہ میدان جنگ کا خطبہ لگتا ہے کہیں سے؟ مجھے بتائیے، انگریز تو کہتا ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، ان کی تو فلسفی یہ ہے نا، لیکن یہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، مطلب جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے خطبہ مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں تو کہیں سے عسکریت نظر نہیں آتی، اس میں تو کہیں سے آپ کو ایسا معاذاللہ جنگی جنون نظر نہیں آ رہا، وہ تو سارا آقا علیہ السلام کردار سازی کے اوپر توجہ دے رہے ہیں کہ جنگ کی خیر ہے، جان جاتی ہے یا جان آتی ہے، اصل متاع تمہاری یہ نہیں کہ جان کو بچا لیا ہے، اصل متاع یہ ہے کہ کردار کو بچایا ہے، کردار کی بلندی کو اسی طرح ثابت کیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے حتیٰ کہ پھر اس خطبہ کے اندر درود پاک پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر درود بھیجتا ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو حکم فرمایا، اور آپ کے خطبہ میں یہ لفظ مبارک شامل ہے کہ حسن سلوک کرو چاہے سامنے مسلمان ہے یا کافر ہے۔ بتائیے، تو آپ نے حسن سلوک کا بھی اس مقام کے اوپر یہ تلقین فرمائی اور صحابہ کرام کو یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیے ایسا لگ رہا ہے قطع کلام کی معذرت کہ 3000 مسلمان تھے اور 700 کفار تھے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، ایسا نہیں لگ رہا کہ 700 مسلمان تھے اور 3000 کفار تھے، اور ایسا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ وہاں جو ہے اسلحے کی کمی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں اسلحے کی بھرمار تھی مسلمانوں کے پاس۔ یہ خطبہ تو بالکل یہ بتا رہا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کی متاع ایمان ہے، وہ آپ کا باطن ہے، اللہ کی ذات پر توکل ہے، جس نے اس کی حفاظت کر لی، باقی جان آئی یا جان گئی، نقصان کم ہوا یا نقصان زیادہ ہوا، مومن کی کامیابی اس سے وابستہ نہیں ہے، مومن کی کامیابی اس سے وابستہ ہے کہ اس نے رب کو راضی کر۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے جی۔ علامہ صاحب اب آئیے، اب جو بات ہو رہی ہے وہ ظاہر ہے منظرنامہ ہے غزوہ احد کا، اور بہت طویل منظرنامہ ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ چند منٹس کے اندر بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو سوال میں فلوٹ کرنے والا ہوں وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک ڈیٹیل مانگتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو جان نثاریاں، ان کی قربانیاں، ان کی فداکاریاں، مطلب وہ ابروئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھنا اور اسی پر اپنے آپ کو جو ہے کٹوانا، پیش کرنا، اور کفار کا پھر میدان چھوڑ کے جانا، ذرا بتائیے وہ کیا منظرنامہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر میدان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسلام پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے ہر لمحہ حاضر ہیں، لیکن یہاں جو ہمیں جان نثاری نظر آتی ہے نا، تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جہاں کفار نے اپنی ایک حکمت عملی یہ قائم کی تھی کہ اب ہمیں مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، یعنی کتنی تیاری سے آئے تھے، تو اب مسلمان بھی تیاری سے آئے تھے کہ اب ٹھیک ہے بھائی، اب آنکڑا اب 2-2 کا ہو جائے، اب 2-4 کا معاملہ نا ہو جائے، بالکل بار بار پریشان، مکے میں نہیں رہنے دیا ہمیں، ہم حبشہ گئے وہاں نہیں رہنے دیا، اب مدینے آئے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، ریاست مدینہ قائم ہو رہی ہے، یہاں بھی ہم عبادت نہیں کرنے دے رہے، اب آ جاؤ ذرا مقابلے پر، گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، اب آؤ ذرا مقابلے پر۔ لیکن یہاں اسلحہ نہیں تھا تیاری میں، یہاں اسلحہ تیاری، یہاں صرف جذبے تھے، یہاں جذبہ تھا نا، اور جذبہ بھی ایسا تھا کہ ٹھیک ہے اب آئیے ذرا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہم نے پڑھ لیا ہے، اب آئیے ذرا مقابلے پر، اور اب ہم آتے ہیں آپ کے مقابلے پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو حکمت عملی ایک سپہ سالار کی حیثیت سے متعین فرمائی، صحابہ کرام کا ذکر میں نے کیا کہ پیچھے 50 افراد تیر انداز، اور کہ کوئی پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرے، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار و مہاجرین کی صفیں ترتیب فرمائی اور کہا کہ اب ٹھیک ہے آگے بڑھے۔ اب دیکھیے کہ اس رات سے پہلے مسلمانوں کی کیفیت کیا ہے، بہت سارے واقعات ہیں، میں صرف ایک واقعہ جس سے پورا ایک منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا کیفیت کیا ہے۔ 2 افراد ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان میں، ایک حضرت سعد ہیں ابی وقاص، ایک حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غزوہ احد کی رات دعا کرنے لگے، اور دعا کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے مل کے دعا کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ اب دونوں کی کیفیت دعا کی کیا ہے، یہی پورا واقعہ جو پورے منظر کو ہمیں بتا دیتے ہیں کہ کیا حالات ہو۔ حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے حضرت سعد بن وقاص سے کہا دعا کرے، ہر ایک اپنی ضرورت کے مطابق دعا کرے، پھر دونوں وہاں سے ہٹ کے ایک کونے میں چلے گئے تنہائی میں، اور حضرت سعد نے دعا کی، یا اللہ کل میرا مقابلہ ایک ایسے بہادر اور جری نوجوان سے ہو اور بڑا بہادر ہو، اور میں اسے تیرے راستے میں قتل کر دوں، اتنی طاقت میرے اندر آ جائے، یعنی شجاعت و بہادری۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا، حضرت عبداللہ نے پھر دعا کی
کہ یا اللہ کل میرا مقابلہ. اب دونوں کی اپروچ دیکھیے آپ, ایک کہہ رہے ہیں کہ اتنی طاقت مجھ میں آ جائے کہ میں دشمن کو تہس نہس کر دوں, اور دوسرے کیا دعا کریں, یا اللہ کل جس سے میرا مقابلہ ہو بڑا بہادر ہونا چاہیے, اور ایسا بہادر ہو جو سختی سے مجھ پر حملہ کرے, اور پھر میں اس پر شدت سے حملہ کروں, اور یہاں تک کہ میں بہت سارے لوگوں کو قتل کروں اور تیری راہ میں آخر میں جام شہادت نوش کر جاؤں. اچھا صرف یہیں تک بات نہیں, آگے ذکر یہ ہے کہ یا اللہ پھر اس کے بعد کافر میرے ناک اور کان کاٹ دیں, میرا مسئلہ کر دیں, اور پھر جب قیامت کے دن میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو مجھ سے پوچھے کہ تیرے ناک کیوں کاٹا گیا, تیرے کان کیوں کاٹے گئے, تیرا مسئلہ کیوں کیا گیا, تو میں عرض کروں یا اللہ یہ سب تیرے راستے میں کاٹا گیا. اب اس کیفیت کے اندر اگر کوئی جنگ کے اندر جا رہا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ تو اپنا سب کچھ فدا کر کے جا رہا ہے. تو یہ کیفیت فقط ان کی نہیں ہے, بلکہ آپ دیگر صحابہ کرام کا, حضرت طلحہ کا ذکر ہوا, زیاد بن سکن کا ذکر ہوا, حضرت سعد کا, حضرت حنزلہ کا ذکر آپ کے لیے, حضرت وہب بن قابوس بکریاں چراتے چراتے ایمان نہیں لائے, حضرت ام عمارہ کا ذکر آپ دیکھ لیجئے کہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بیٹوں کے ساتھ موجود ہے, اور خاتون جو ہے وہ تلوار کے ساتھ جہاد کر رہی ہے, حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی واقعات وہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اسٹوریاں ہیں سن لیں پڑھ لیں, یہ خدا کی قسم میدان جہاد میں آپ کو بتاتے ہیں. یہاں کوئی ریلی نکالنے کے لیے بات کرتا ہے, کہتے ہیں بھئی یہ 15 افراد 20 افراد 100 افراد 200 افراد آ جائیں, خواتین آ جائیں, اور کس کو کوئی پتھر بھی لگ جائے تو کہا جاتا ہے ہماری خواتین کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو گیا, ہمارے لوگوں پہ جو گیس چلا دیے گئے, وہاں پہ تلواریں ہیں, وہاں پہ زخم ہیں, وہاں پہ نیزے ہیں, اور وہ سب کے سب فدا ہونے کے لیے تیار ہیں. اب میں ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کروں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ ادھورا رہ جائے گا. اگر ذکر مولا مرتضیٰ کا ذکر نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا اور ہمیں اطلاع ملی اور یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, تو کہتے ہیں دو باتیں میرے ذہن میں آئیں. نمبر ایک یہ کہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو زندوں میں تلاش کروں جو مجاہدین جہاد کر رہے ہیں, اور جب مجھے وہاں نہ ملے تو کہا میں شہداء میں دیکھوں, وہاں بھی حضور نہ ملے تو میں نے گمان کیا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول جنگ چھوڑ کے چلے جائے, سوال ہی نہیں, ایسا ہی نہیں ہو سکتا. اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا ناراض ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا, فرشتوں کے ذریعے اٹھا لیا گیا, تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں میں حضور اب نہیں رہے نا تو لہذا میں کافروں کو نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا کافر, انہوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچے, ان کو نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہیں میں تلوار لے کے گھسا اور کافر میرے راستے سے ہٹتے چلے گئے, یہاں تک کہ میں نے دیکھا اللہ کے رسول نظر آ گئے, اللہ کے رسول مجھے نظر آئے. جیسے اللہ کے رسول کو دیکھا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کیا, اور پھر تلوار سے میں تنہا ان کافروں کا مقابلہ کرنے لگا, یہاں تک کہ میں نے انہیں پھیر دیا. اچھا بعض صحابہ جو حضور کے سامنے موجود ہیں اور حضور پر جو تلوار آ رہے ہیں اور نیزوں کے وارے, تلواروں کے وارے تیر ہیں, ان کو روک رہے ہیں. حضرت علی نے یہ کام نہیں کیا, حضرت علی آگے بڑھے, جو کافر تیر برسا رہے تھے ان کی طرف بڑھ گئے کہ تیر چلا کیسے رہو. ان کو جب ہٹایا راستے سے, جبریل امین علیہ السلام تشریف لے آئے, اور جب یہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بھی تشریف فرمائے, فرشتوں کے قائد بھی تشریف فرمائے, اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے تھے, فرمایا تھا جبریل امین جب ذکر کیا کہ ایسی جواں مردی, ایسی مدد, ایسی شجاعت, تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا انہو منی وانا منہو, یہ اس وقت کے الفاظ ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. اور جبریل امین نے پھر کیا کہا تھا, انا منکما, میں آپ دونوں سے ہوں. بس ایک جملہ محبت کا عرض کرنا چاہتا ہوں اہل بیت کے لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور حضرت علی کو فرمایا کہ علی مجھ سے, میں علی سے, بات سمجھ میں آتی ہے. جبریل امین یہ کہہ رہے کہ میں آپ دونوں سے ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مخلوق ہے جو نظر بشری آتی ہے, اصل میں نورانی مخلوق ہے. ہاں بھائی کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. آخر میں ذرا یہ اب علامہ صاحب جو ظاہر ہے یہ تو شہادتوں کا وہ یہ تو شہدائے احد بیسکلی قائد ہیں تمام شہیدوں کے, اور میدان احد بیسکلی قائد ہے تمام شہداء کا, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شہداء احد کا جو مقام مرتبہ قرآن نے پھر بیان کیا, ظاہر اب شہادتیں ہو چکی ہیں, وہ منظرنامہ ہے 70 کے قریب تقریباً شہادتیں, تو قرآن کیسے بیان کرتا ہے تو یہ بتائیے. پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ان شہداء کو اکرام دیا اور رہتی دنیا تک ہمیں پابند کر دیا کہ ہم بھی اسی انداز سے پھر ان کو اکرام دیں, بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء احد کے متعلق فرمایا کہ تمہارے بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کا جسم عطا فرمایا تاکہ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھریں, وہ جنتی میوے کھاتے ہیں, جنت میں رہتے ہیں. اور فرمایا کہ عرش کے نیچے جو قندیلیں موجود ہیں وہاں پہ ان کی رہائش.
یہ ان کا ایک سرکار علیہ السلام نے مقام و مرتبہ یہاں پہ ذکر کیا، اور پھر آگے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک پاکیزہ عیش عطا فرمایا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ کوئی ایسا بھی تو ہو کہ جو ہماری یہ نعمتوں کے بارے میں ہمارے پیچھے رہ جانے والوں کو اطلاع دے، اور وہ یہ جان جائیں کہ ہم یہاں پر زندہ ہیں اور تیری نعمتوں سے ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جبریل کے ذریعے مجھے حکم دیا کہ میں تم تک اطلاع دوں، اور ان کی گزارش یہ تھی اللہ کی بارگاہ میں جو شہداء تھے، کہا کہ یا اللہ یہ پیغام ہمیں اس لیے پہنچانا ہے تاکہ ہمارے پیچھے رہ جانے والے لوگ جہاد میں بے رغبتی نہ کریں اور وہ بیٹھے نہ رہیں گھر پر، یہ نہ سمجھیں کہ جو جہاد میں گیا وہ شہید ہو گیا اور اس کی زندگی ختم، بلکہ اصل زندگی تو شروع ہی شہادت کے بعد ہوتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر فرض کیجئے کہ کوئی دنیا کی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن پہ رہتا ہے، تو اگر وہ اپنی لوکیشن کسی کو سینڈ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں تو دنیا کی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن پہ رہتا ہوں، تو دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن لوکیشن جو ہے وہ ہے ہماری لوکیشن کے آگے، کہ جس لوکیشن کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایلوکیٹ کیا، اور بے رغبتی پھر نہ ہو جہاد کے دوران۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شہید کر دیے گئے، جن کو قتل کر دیا گیا، ان کو تم مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ تو بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ تو اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں، یرزقون، اور وہ رزق دیے جاتے ہیں، ان کی یہ حالت ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور روایت آتی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ان کے تذکرہ ہے کہ وہ سرکار علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتے تھے، محافظ تھے، اور انصار سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب ان کو یہ اطلاع ملی افواہ کے دوران کہ سرکار علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنا دین پہنچا دیا، اب اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے تم جہاد کرو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اس جذبے کے ساتھ کفار کے درمیان گئے اور ان کا جو ہے وہ ان سے جہاد کرنا شروع کیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ موت کے منہ تک پہنچے لیکن واپس آ گئے۔ پھر جب وہ 3rd ٹائم وہاں پر گئے تو شہید ہوئے۔ شہید ہونے کے بعد جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے اور اپنے ساتھیوں سے ملے اور وہاں کی نعمتیں دیکھیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ کوئی تو ایسا ہو جو ہماری ان نعمتوں کے بارے میں لوگوں کو بتائے، ان لوگوں تک پیغام پہنچائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ دونوں روایتیں ملتی ہیں، یہ آیات اس صورت میں نازل ہوئی، اس صورت میں نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ شہید ہوئے تو سرکار علیہ السلام ان کی لاش مبارکہ کے پاس آئے اور سرکار علیہ السلام نے ایک آیت مقدسہ پڑھی ان کی شان میں، اور وہ آیت مقدسہ جو اللہ رب العزت نے ان مومنین کے بارے میں ذکر کی تھی، فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ لوگوں میں سے، مردوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے وہ کام پورا کر دیا جس کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اور انہوں نے اللہ کے سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ ایک تو یہ انداز ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ شہداء احد کے مزار پر جو ان کی قبریں تھیں ان پر ہر سال حاضر ہوتے تھے، اور سرکار علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ تم نے کیا زبردست جو ہے وہ اپنی زندگی گزاری، اور وہ اس چیز پر تمہیں سلامتی ہو جس پر تم نے اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا جو آخرت کا گھر ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کا بھی ہم انداز دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بھی سرکار علیہ السلام کے عمل کی اتباع میں جاتے تھے، اور آخر میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی ان شہداء کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کو سلام کرے تو یہ شہداء قیامت تک اس کو جواب دیں گے۔ اللہ تو یہ شہداء احد کا مقام و مرتبہ، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عطا فرمائے، اور ہم جب سلام کریں تو ان کے سلام سے ہمیں بھی مستفید فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور یہی دعا ہے جی کل بروز محشر شہداء احد کا صدقہ ذکر کرنے والوں اور سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور ہمیں یہ طاقت اور قوت عطا فرمائے صاحب کہ ہم یہ مصلحت پسندی کا جو خول ہم نے جو چولہا بنیادی طور پہ اڑا ہوا ہے اس سے نکلیں اور یہ سمجھیں کہ دین اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے بنیادی طور پہ۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں، دیکھیں صاحب میں بھی بات یہ کر رہا تھا نا، یہ ہے کرکس سمجھنے ساری
ساری گفتگو کا، اور سمجھ لیجئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ دیکھ لیجئے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھی ہے عہد کے اسباب، پس منظر، حالات، واقعات اور اثرات و نتائج کے حوالے سے۔ ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔